السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے ذکر الہی کی فضیلت۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے ذکر الہی کیا ہوتا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے، اور ذکر الہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی اللہ کی معرفت کا درخت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ذکر شکر کی بنیاد بنتا ہے۔ جب انسان ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا باعث بنتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتا ہے، ان کی دعاؤں کا مستحق ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے وہ ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی مستحق بن جاتا ہے۔ ذکر تمام مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان بہت سی مشکلات میں گھر جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی رزق کی طرف سے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مشکلات سے وہ نکل پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ ذکر کا اپنی زندگی میں ایک پورشن بنائے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اور پورا دن اگر اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے گی تو اللہ رب العزت اس کو اس مشکلات میں سے نکالنے کا ضرور رستہ نکال دے گا۔ اور یہ ایک انسان کے یقین پر ہے۔ اگر وہ پورا اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے کہ اس ذکر الہی سے اس کی مشکلات میں آسانی ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے پڑھا ذکر الہی رحمت ہے نا، جب رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ذریعے سے انسان کو اس مشکل میں سے ایسے نکال دیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو کس طریقے سے اللہ نے اس مشکل سے نکال دیا۔ ذکر دل کی دوا ہوتی ہے۔ دل کی دوا، دل یعنی کہ ایک انسان کا دل بے چین، بے سکون۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا کون سا شخص ہے کبھی نہ کبھی اس کا دل بے سکون تو ہوا ہی ہوگا، یا کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ دنیا کی تمام آسائشیں ہونے کے باوجود، دنیا کی تمام ضروریات ہونے کے باوجود، کبھی کبھی انسان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ کبھی نہ اولاد کی طرف سے کوئی مشکل ہے، کبھی اولاد کی طرف سے نہ کوئی مشکل ہے، نہ مال کی طرف سے ہے، نہ رزق کی طرف سے، لیکن اس کا دل بے سکون ہے۔ اس دل کو کیا چاہیے؟ اس دل میں جو ایک خلا ہے اسے کیا چاہیے؟ اس کو ذکر الہی چاہیے۔ اس بے سکونی میں انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر رب العزت کی روح ہے۔ انسان کی روح اللہ کا ذکر چاہتی ہے۔ جب وہ انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا دل سکون پا جاتا ہے، وہ اس بے سکونی کے عالم سے نکل جاتا ہے۔ ذکر دل کی زندگی اور آخرت کا نور ہے۔ دل کی زندگی کیسے ہے؟ مردہ دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ دل وہ ہوتا ہے جس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسا دل جو اللہ کی بستی نہ ہو، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسا دل مردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو، ذکر الہی سے خالی ہو، تو جب انسان کا دل ذکر الہی سے خالی ہوگا تو وہ بے سکون ہو جائے گا۔ سمجھ لو کہ اس کا دل موت کی جانب ہے، مردہ ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا، اس کا دل کہیں نہیں لگتا۔ تو اس دل کو جگانے کے لیے، اس دل کو زندگی کے لیے ذکر الہی بہت ضروری ہے۔ ذکر الہی آخرت کا نور بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا نور کیسے بن جائے گا وہ ہمارے لیے؟ جب ہم پورا دن، اپنی پوری زندگی ذکر الہی میں مشغول رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک الگ وقت پورا دن ہم ذکر الہی کرتے رہیں، جو بھی کام کریں ذکر کرتے رہیں، کھانا پکائیں ذکر کریں، جاب پہ جائیں ذکر کریں، سفر کریں ذکر کریں، صبح اٹھیں ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس اسی لیے بھیجا کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں۔ اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سیرت طیبہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی دعا سکھا دی، اٹھنے کی، جاگنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، صبح کے وقت اٹھنے کی، صبح کے وقت انسان جب واش روم میں جاتا ہے، واش روم سے نکلتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اس کی دعا، کپڑے پہن کے جوتے پہنتا ہے،
جب کھانا کھاتا ہے اس سے پہلے کی دعا، کھانے کے بیچ کی دعا، کھانے کے آخر، یعنی کہ اگر ہم صبح سے شروع کریں تو رات کے سونے تک دعائیں ہی دعائیں ہیں، یہی ذکر الہی ہے۔ تو انسان جب اب پوری دن ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، آخرت کا نور بن جاتا ہے۔ یہی ذکر آخرت والے دن گواہی دے گا، انسان کی فیور کرے گا۔ ذکر سے انسان رب کو پہچاننے لگتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ذکر الہی سے انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، ذکر سے انسان رب کو پہچاننے لگتا ہے۔ جب انسان ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اس کے ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی کام کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے تو رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کام کا اختتام ہوتا ہے تو رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی شروعات بھی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، جب وہ اپنا کھانا ختم کرتا ہے تو اللہ کے نام سے ختم کرتا ہے۔ اس طرح وہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر چھوٹے کام میں اپنے رب کو سب سے پہلے پاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے علیم پاتا ہے، سمیع پاتا ہے، بصیر پاتا ہے۔ وہی اس کو دیکھتا ہے، وہی اس کو سنتا ہے، وہی اس کو جانتا ہے، اس کے دل کا حال، اس کے آنے والا خیال، اور وہی اس کو مجیب پاتا ہے۔ جب وہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، وہی مجیب اس کو اس کے دل کی میں آنے والی ہر بات اور ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ ذکر سے انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان آخرت میں جا کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اپنی زندگی میں ہی انسان اپنے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے والا بن جاتا ہے، اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے رجوع کر رہا ہے۔ اس طرح انسان کو اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے کی ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ ذکر الہی وہ واحد راستہ ہے جس سے انسان کا دل سکون پا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، اس کے تمام وہ راستے جس سے انسان کا دل سکون پائے وہ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ذکر الہی سے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ کہ آپ پورا دن ذکر کرتے رہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ ذکر نہیں کر پا رہے، تو آپ اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے ذکر الہی کی توفیق مانگیں۔ اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ انسان جب اس کو لگے کہ وہ اس کی زبان پہ ذکر نہیں آ رہا، وہ یاد کرنا چاہتا ہے، وہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، کیونکہ یہ بھی اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ذکر الہی ہر کام سے پہلے، ہر کام کے اختتام پر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ذکر الہی کرے۔ تو اسے سوچنا چاہیے شاید اس کی کوئی ایک غلطی ہو، یا اللہ رب العزت سے اسے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر الہی کی توفیق دے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس سے اللہ رب العزت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس سے یہی ذکر الہی دنیا سے لے کر آخرت تک اس کے لیے نور بن جاتا ہے، اس کے دل کے سکون بن جاتا ہے، اس آخرت میں اس کے لیے سکون کا باعث ہوگا، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون کا باعث بن جائے گا۔ یہ وہی ذکر ہے جس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو انسان کا دل خوش باش ہو جاتا ہے، مردہ دلوں سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے بچ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں ذکر الہی کو اپنی زندگی میں ہر معاملات میں ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کر پا رہے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنے لیے توفیق کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔